افغانستان ایک ایسا ملک ہے جو پچھلی 5 دہائیوں سے جنگی حالات میں مبتلا رہا ہے۔ کبھی سوویت یونین نے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے افغانستان پہ حملہ کیا تو کبھی امریکہ سپر پاور افغانستان پہ حملہ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود افغانستان طالبان ہار نہیں مانتے، اور 50 سال بعد جب طالبان کی حکومت آتی ہے تو طالبان اس جنگی حالات میں مبتلا ملک کو بھی ترقی کے راستے پہ گامزن کر دیتے ہیں۔ جس قدر نامصائب حالات میں افغانستان تھا تو کوئی بھی شخص یہ توقع نہیں رکھ سکتا تھا کہ کبھی افغانستان بھی ترقی کے راستے پہ گامزن ہوگا۔ طالبان حکومت جیسے ہی افغانستان میں آتی ہے، دنیا کو حیران کر دینے والا میگا پروجیکٹ شروع کر دیتی ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں کہ یہ میگا پروجیکٹ کیا ہے اور اس کا افغانستان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے، اور ایسا پروجیکٹ جو دنیا کا واحد پروجیکٹ ہوگا جو افغانستان کی معیشت کو آسمان کی بلندیوں پہ لے جائے گا۔ We'll talk about Kosh Tepa Canal of Afghanistan. This is a very old idea. It started in 1970 with Daud Khan. Then of course because of the Iran has now warned Afghanistan's Taliban rulers not to violate its water rights or the Helmand River. جی تو دوستو، یہ پروجیکٹ ایک مصنوعی نہر ہے جس کو کوش ٹیپا کینال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو ایک بار مکمل ہونے کے بعد دنیا کی طویل ترین اور لمبی ترین نہروں میں سے ایک پروجیکٹ ہو جائے گا۔ کوش ٹیپا کینال 285 کلومیٹر طویل، 152 کلومیٹر چوڑی اور 8.5 میٹر گہری ہے، جو AMU دریا سے شروع ہوتی ہے۔ یہ نہر صوبہ جزیون اور صوبہ فریاب سے گزر رہی ہے، اور اس نہر کا نصف حصہ مکمل ہو چکا ہے، اور اسے بڑھتے ہوئے پانی کی پیش نظر بڑی تیزی سے کمپلیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ اس میں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس نہر کو بنانے میں کسی بھی دوسرے ملک سے امداد نہیں لی گئی، اور نہ ہی کسی ملک کے انجینئر اس نہر کو بنانے میں شامل ہیں۔ یہ نہر خالصاً طالبان کا ہی شاہکار ہے، جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے کہ طالبان کو صرف ہم جنگجو سمجھتے ہیں، لیکن انجینئرنگ میں اتنا بڑا شاہکار جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ کچھ ایسے ممالک جو AMU دریا سے افغانستان کے ساتھ پانی بانٹتے ہیں، انہوں نے یہ شکایت کی ہے کہ اس نہر کے نکلنے کی وجہ سے دریا کا پانی متاثر ہوگا اور ہمارا حصہ متاثر ہو سکتا ہے، لیکن افغانستان حکومت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ کسی طرح بھی اس طرح نہیں ہونے دیں گے، کسی کا بھی حصہ متاثر نہیں ہوگا۔ یہ نہر شمالی افغانستان کے لوگوں کے لیے لائف لائن ہے، کیونکہ شمالی افغانستان میں بہت سی زمین زیر زمین پانی نہ ہونے کی وجہ سے بنجر ہو گئی ہے اور ایک صحرا کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ آبپاشی کے نظام کی کمی کی وجہ سے اب یہ نہر 10 لاکھ افغانیوں کو پانی فراہم کرے گی، اور جبکہ ہزاروں کسانوں کو دوبارہ زراعت کے ساتھ منسلک کر دے گی، کیونکہ 55,000 ہیکٹر اراضی کو دوبارہ سے ہموار کر کے کھیتوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اناج پر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے تاکہ کسی اور ملک سے اناج امپورٹ نہ کیا جائے۔ افغانستان کا ٹارگٹ ہے کہ وہ 2028 تک دوسرے ممالک کو گندم برآمد کرے گا تاکہ ملک میں زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ آ سکے اور ملک کی معیشت بہتر ہو سکے۔ یہ منصوبہ مارچ 2022 میں شروع ہوا تھا، اور اس کو 3 مراحل میں پورا کیا جائے گا، جس کے پہلے اور دوسرے مرحلے میں نہر کی کھدائی شامل ہے، جبکہ تیسرے مرحلے میں پانی کا سسٹم اور دوسری تنصیبات نصب کی جائیں گی۔ نیشنل ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور حکومت ٹیکس ریونیو سے مکمل طور پہ فنڈز فراہم کر رہی ہے۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق لاگت $500 ملین ہے، تاہم نئے تخمینوں سے مزید $100 ملین کی ضرورت ہے، جس سے آپ کو حیرت ہوتی ہوگی کہ 50 سال تک جنگ میں مبتلا ملک نے اتنا بڑا میگا پروجیکٹ کیسے شروع کیا۔ کچھ سوشل میڈیا آؤٹلیٹس کا کہنا ہے کہ کوشا ٹیپا کینال ایک ناقص منصوبہ ہے، لیکن افغانی انجینئرز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ زمین کے گہرے سروے اور مٹی کے مطالعے کے بعد
یہ پروجیکٹ تیار کیا ہے۔ افغانی انجینئرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ بغیر منصوبہ بندی کے اچانک یہ نہر کی کھدائی شروع نہیں کر دی گئی، بلکہ باقاعدہ مطالعے کے بعد اسٹڈی کر کے اس میگا پروجیکٹ کو شروع کیا گیا ہے۔ نہر کی کھدائی کے وقت اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ نہر زیادہ سے زیادہ زرخیز زمینوں اور قصبوں اور دیہاتوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں۔ اس پروجیکٹ میں 200 انجینئرز مختلف 114 حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور اس پروجیکٹ کے اندر 7000 ٹرک اور ایکسیویٹر کام کر رہے ہیں۔ اس وقت 177 کلومیٹر نہر کی کھدائی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس کے اندر 14 ہائیڈرولک گیٹ بنائے گئے ہیں جو شدید بارش کے اندر عوام کو سیلاب سے بچائیں گے۔ نہر کو 114 چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ مٹی کی 2 فٹ چوڑی دیوار بنائی گئی ہے تاکہ نہر کے کناروں کو کٹاؤ سے بچایا جا سکے۔ افغان انجینئر کا کہنا تھا کہ ہم یہ منصوبہ 2028 تک کمپلیٹ کر لیں گے، لیکن اب جس تیز رفتاری کے ساتھ یہ میگا پروجیکٹ کمپلیٹ کی طرف جا رہا ہے، لگتا ہے کہ 2025 تک یہ بڑا منصوبہ مکمل ہو جائے گا۔ اس پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ طالبان حکومت مزید نئے پروجیکٹ لے کے آ رہی ہے، جس سے لگتا ہے کہ طالبان کی جو اکانومی ہے وہ آسمان کی حدوں کو چھو جائے گی۔ ان پروجیکٹ میں واٹر مینجمنٹ، فارمنگ، بجلی اور انفراسٹرکچر سے متعلق مزید میگا پروجیکٹ ہیں جو کہ اس حیرت انگیز میگا پروجیکٹ کی پیروی کریں گے۔ جی تو دوستو، آپ کا اس میگا پروجیکٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔